السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تنہائی کے بارے میں 100 خوبصورت باتیں۔ تنہائی کو پاک رکھو، ایمان پاک رہے گا۔ گناہ سے ہر وقت بچو، مگر تنہائی میں گناہ سے خاص طور پر بچو، کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ خود ہوگا۔ بے شک اللہ پاک کی عبادت تنہائی کی بہترین ساتھی ہے۔ تنہائی میں جب ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے تو ہر ایک لفظ ہماری دل کی آواز بن جاتی ہے۔ تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرو کہ جو دیکھنے والا ہے وہی فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہے۔ تنہائی میں احساس ہوتا ہے کہ رب انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میں زندگی میں تنہا مسافر، میری تنہائی کا ساتھی صرف میرا اللہ ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ تنہائی میں اپنی سوچ پر اور محفل میں اپنی زبان پر قابو رکھو۔ بے شک میں نے میری ہر تنہائی میں اپنے اللہ کو سب سے قریب پایا ہے۔ عبادت تنہائی میں بھی کی جا سکتی ہے، ساتھ تو شیطان ڈھونڈتا ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جو حق پہ ہوتا ہے وہ تنہا ہوتا ہے، اور اس تنہائی میں اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مومن کی تنہائی پاک ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پر یہ بھی درست نہیں کہ اس کی محفل ناپاک ہو۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بہت حسین موقع دیتی ہے رب سے ملنے کا۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ تنہائی خطرناک نشہ ہے۔ جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے، پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ تنہائی بہتر ہے بے غیرت لوگوں سے۔ تنہائی بہتر ہے بناوٹی لوگوں سے۔ تنہائی روح کی ویران کا نام ہے۔ رات کی تنہائی میں جب پکارا تو لگا کہ اللہ صرف میرا ہے۔ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے خوب باتیں کیا کرو، بہت سکون ملے گا۔ تنہائیوں میں سکون ہے، محفلوں میں دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ تنہائی وہ چیز ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ تنہائی بہت بہتر ہے جھوٹ لوگوں سے۔ تنہائی کا ایک الگ ہی مزہ ہے، اس میں ڈر نہیں ہوتا کسی کے چھوڑ جانے کا۔ تنہائی کے چند لمحوں میں بیٹھ کر سوچنے کی تنہائی اتنی بری بھی عادت نہیں ہوتی۔ وہی ڈرتے ہیں تنہا ہونے سے اکثر جن کو خود کلامی کی ریاضت نہیں ہوتی۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ تنہائی آس پاس کے لوگوں کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ ہمارے آس پاس موجودہ انسانوں میں غیر دلچسپی ہمیں تنہا کر دیتی ہے۔ تنہائی یہ نہیں کہ آپ ویرانے میں ہیں، تنہائی یہ ہے کہ آپ پورے شہر میں اکیلے ہیں۔ تنہائی اچھی ساتھی ہوتی ہے بس۔ تنہائی کے اجاڑ سفر میں کون کسی کے دکھ بانٹنے کے لیے ساتھ چلتا ہے؟ بہت سے بے حس اور مطلبی رشتوں میں رو کر دل تڑپانے سے بہتر ہے تنہا رہنا۔
اپنی تنہائی میں تنہا رہنا 2 پل کے سہاروں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنہا رہ لے مگر اپنا معیار نہ گرائے۔ جو لوگ تنہائی پسند کرتے ہیں ان کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ محفل میں ہنسنا میرا مزاج بن گیا، تنہائی میں رونا ایک راز بن گیا۔ جو اپنی تنہائی کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ اپنے سائے سے چونک جاتے ہیں، عمر گزری ہے اس قدر تنہا۔ تنہائی 1000 گنا بہتر ہے جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے۔ جو حق پر ہوتا ہے وہ تنہا ہوتا ہے اور اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تنہائی میں فیل ہوتا ہے کہ اللہ میرے بہت قریب ہے۔ تنہائی میں اللہ کو خوب یاد کرے، دعائیں کرے اور اللہ کو راضی کرے۔ تنہائی میں رونا بھی کتنا سکون دیتا ہے، کیونکہ تنہائی میں رونا صرف اللہ کو دکھائی دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب رو رو کر دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ اعتبار ٹوٹ جائے تو وقت تنہائی ایسا بھی آتا ہے کہ رات چلی جاتی ہے مگر اندھیرا پھر بھی نہیں جاتا۔ لوگوں کے سامنے اللہ کے ولی اور خلوت اور تنہائی میں اللہ کے دشمن مت بنو۔ میں نے دیکھا ہے تنہائی میرے دل کے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ مسافر ہی مسافر ہر طرف ہے مگر ہر شخص تنہا جا رہا ہے۔ اچھی موت کا سب سے بڑا سبب تنہائی کی عبادت ہے اور بری موت کا سب سے بڑا سبب تنہائی کا گناہ ہے۔ تنہا ہی طے کرنے ہوتے ہیں کچھ سفر، زندگی کے ہر سفر میں ہم سفر نہیں ہوتے۔ زندگی میں جب جب کسی کے ساتھ کی ضرورت پڑی ہے میں نے خود کو ہمیشہ اکیلا پایا ہے۔ بہت کے قریب جا کر ہم نے یہ جانا ہے ہم پر اکیلے ہی جچتا ہے۔ ہر وہ شخص تنہا ہے جس نے سچے دل سے کسی کو چاہا ہے۔ کہتے ہیں لوگ کبھی نہ کبھی بدل جاتے ہیں اور جو نہیں بدلتے ان کو لوگ تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ راستے اکیلے ہی طے کرنا ہے، منزل پر تو سبھی مل جائیں گے۔ تو مصیبت میں تنہا ہے تو حیرت کیسی، ہر کوئی ڈوبتی کشتی سے نیچے اتر جاتا ہے۔ تنہا کہاں ہوں میں، خواب اور ذمہ داریاں ہیں تو میرے ساتھ۔ تنہا انسان تنہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اسے لوگوں کی سمجھ ہوتی ہے۔ انسان جب تنہا رہنا سیکھ لیتا ہے نا تو کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا۔ تنہا ہونا اور تنہا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں تنہا ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص تنہا ہے جس نے سچی محبت کی ہے۔ ایک ضرورت چھپی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے تنہا چھوڑ دو۔ تنہا رہنا بری سنگت میں رہنے سے بہتر ہے۔ انسانوں کا میلہ ہے لیکن ہر انسان اکیلا ہے۔ جب تم کسی کو تنہا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ہر طرف سے تنہا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو۔ گھومنے نکلا تو کتنے بھیڑ تھی، سوچنے بیٹھو تو تنہا رہ گیا۔ عمر کتنی منزلیں طے کر چکی، دل جہاں ٹھہرا تھا ٹھہرا رہ گیا۔ اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، میں نے دیکھا ہے خود کو اکیلا کر کے۔ دل ٹوٹنے سے کوئی بندہ
تنہا نہیں ہو جاتا، اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مرد اگر تنہا باہر جاتا ہے تو عورتوں کو گھورتا ہے، لیکن اگر عورتوں کے ساتھ جائے تو مردوں کو گھورتا ہے۔ میری تنہائی کا مذاق بنانے والے، ذرا یہ تو بتا، جس بھیڑ میں تو کھڑا ہے اس میں تیرا کون ہے؟ یاد وہ نہیں جو تنہائی میں آئے، یاد وہ ہے جو محفل میں آئے اور اکیلا کر جائے۔ اپنوں نے اکیلا اتنا کر دیا کہ اب اکیلا پن ہی اپنا لگتا ہے۔ اے زندگی ایک جھمیلا ہے، جھوٹوں کے سنگ لوگوں کا میلہ ہے، تو اداس نہ ہو اے دوست، اس دنیا میں جو سچا ہے وہ اکیلا ہے۔ تنہا رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی چوٹ نہیں پہنچا سکتا۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ عجیب ہے میرا اکیلا پن، نہ خوش ہوں اور نہ اداس ہوں، بس اکیلا اور خاموش ہوں۔ کوئی کافی اکیلا ہے اور کوئی اکیلا ہی کافی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کی مضبوطی کو سمجھ سکیں۔ یہ مت سوچو کہ تو اکیلا ہے، یہ سوچ کہ ہم اکیلے ہی کافی ہیں۔ تنہا رہنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے، ایک الگ ہی سکون ہے۔ رات کی تنہائی میں خوب اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اکیلا پن وہ استاد ہے جو زندگی کے کٹھن سبق سکھاتا ہے۔ اکیلے رہ کر سمجھ آیا کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ جب سے تنہائی سے دوست کی ہے، ہر خوشی سے ملاقات ہو گئی ہے۔ جیون کے اس موڑ پر اکیلا پن ہی میرا رہبر ہے۔ یہاں بہت شور ہے پھر بھی میری خاموشی اکیلی ہے۔ خوشیاں بکھیرنے کی کوشش میں نے اپنا سکون کھو دیا، اب ہر پل اکیلا پن ساتھ ہے۔ جب آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ہو تب سمجھ آتا ہے اکیلا پن کیا ہوتا ہے۔ زندگی نے سکھایا بھیڑ میں بھی اکیلا ہونا کیسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اکیلا پن ہی بتاتا ہے کہ کون سچ میں اپنا ہے۔ اکیلے ہونے کا مطلب کھو جانا نہیں بلکہ خود کو کھوجنا ہے۔ اکیلا پن وہ جگہ ہے جہاں من کی گہرائی سے روح کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا سہارا آپ خود ہیں۔ اللہ حافظ۔